بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت خشتم کی بک سے باب دوم کا سوال نمبر 2 پڑھیں گے۔ جزا اور سزا کا تصور انسانی عقل کے مطابق ہے، قرآنی دلائل کی روشنی میں تشریح کریں۔ یہاں دیکھیے، عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ کی قرآنی دلائل۔ موت و حیات کا سلسلہ ازل سے اب تک قائم ہے۔ کیا یہ سلسلہ کسی دن ختم ہوگا یا نہیں؟ کائنات میں موجود ہر چیز اشارہ کرتی ہے کہ ہر چیز اپنی بلندی پر پہنچنے کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فنا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اولم یسیرو، کیا یسیرو انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض زمین میں، فینظرون، اولم یسیرو فی الارض، کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی، فینظرون، تاکہ وہ دیکھ لیتے، کیف کیسے ہوا، کانا ہوا، عاقبت و انجام، الذین ان لوگوں کا، کانوا من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، کانہم تھے وہ، اشد منہم ان سے بڑھ کر کہیں زیادہ، قوتن طاقت کے لحاظ سے، و اثار نشانات بنانے میں، فی الارض زمین میں۔ کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسے ہوا، وہ ان سے طاقت اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کہیں بڑھ کر تھے۔ دنیا میں اچھے اور برے ہر طرح کے انسان پائے جاتے ہیں۔ انسانی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اچھے انسانوں کو اچھے انسانوں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ ملے اور برے انسانوں کو ان کے برے اعمال کا بدلہ ملے۔ موجودہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا، اسی بنا پر دوسری زندگی کا ماننا ضروری ہے تاکہ ہر ایک کو جزا یا سزا مل سکے، اور اس کا فیصلہ وہ قادر مطلق اور عالم غیب ہستی کرے جس کے پاس مکمل اور صحیح علم ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، فَلَنَقُصُّنَّ عَلَيْهِمْ، پس اپنے حالات بیان کریں، علیہم ان پر، بعلمہم اپنے علم سے، یعنی پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، وما کننا غائبین، اور ہم کہیں غائب تو نہ تھے۔ والوزن، اور وزن، یومئذ اس دن، کس دن، یعنی اعمال کا جس دن وزن ہوگا، الحق برحق ہے، یعنی اس دن اعمال کا وزن برحق ہے، فمن ثقلت، پس جن کے ثقلت باری ہوں گے، موازین اوزان، جن لوگوں کے اوزان باری ہوں گے، فاولئک، پس وہی لوگ، هم المفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے خفت ہلکے ہوں گے، موازینہ اوزان، جن کے اوزان ان کے یعنی اعمال جو انہوں نے کیے ہیں وہ اعمال ان کے ہلکے ہوں گے، تو فاولئک، پس وہی لوگ، خاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں، انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، بما کانوا، جو تھے، بآیاتنا یظلمون، ہماری آیتوں کے ساتھ ناانصافی کرتے۔ یہ سورہ اعراف آیت نمبر 7 کی ہے۔ تو پہلی سورت میں نے محمد کی آیت نمبر 21 پڑھی تھی، اور یہ آیت نمبر 7 ہے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے اس دن۔ اعمال کا وزن
برحق ہے تو جن لوگوں کے اوزان باری ہوں گے وہ کامیاب رہیں گے، اور جن کے اوزان ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے اس کا، انسان کی پیدائش بیکار اور بے مقصد نہیں، اس لیے اس کے تمام اعمال کا مواخذہ ہونا ضروری ہے تاکہ خیر اور شر، نیکی اور بدی کا امتیاز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، سورہ المؤمنون آیت نمبر 115۔ آفا حسبتم، کیا تم یہ خیال کرتے ہو، انما کہ ہم نے خلقناکم تمہیں پیدا کیا، عبثا بیکار، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے یا بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے۔ یہ مضبوط دلائل ہیں قرآن مجید کے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس تمام کائنات اور اس میں موجود ہر چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت تخلیق کیا ہے اور ان سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ انسان کو نیکی اور بدی کی دونوں راہیں دکھا دی اور اسے اختیار دے دیا ہے کہ وہ جس راہ کو چاہے اپنا لے، لیکن یاد رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ یوم جزا یعنی آخرت کے دن کا مالک ہے، اور اس دن وہ ہر انسان کو اس کے نیک اعمال پر اچھی جزا یعنی جنت اور برے اعمال پر دوزخ دے گا، اور وہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی۔ یہ تھے قرآنی دلائل میں، یعنی چیدہ وہ دلائل ہیں قرآنی جن سے انسانی عقیدہ آخرت پر جو عقلی دلائل جو پیش کیے ہیں قرآن نے، ان کی وضاحت ہے کہ سزا و جزا کا تصور کیا ہے۔ تو اس کی اب ہم تشریح کریں گے۔ تو تشریح کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت جو بیان کی ہے سورہ مومن کی، جو میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی آیت نمبر 21، اس میں انہوں نے کیا انہوں نے زمین کی سیر نہیں کی تاکہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسے ہوا، وہ ان سے طاقت میں زیادہ بڑھ کر اور زمین میں نشانات بنانے کے لحاظ سے کئی گنا بڑھ کر تھے۔ تو اس آیت کے لحاظ سے دیکھیں بھائی، ہمارے سامنے کتنے کیسز آتے ہیں، فرعون کا ہے، شداد کا ہے، کتنی طاقتور لوگ تھے، نمرود تھا، کتنے طاقتور لوگ تھے، اور کتنے کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، پھر ان کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے۔ وہ اس دنیا میں تو نہیں رہے، انہوں نے اب شداد کی جنت دیکھ لیں، شداد نے اس دنیا میں رہنے کے لیے اپنی جنت بنا لی، جنت بنائی، لیکن اس کو رہنا وہاں نصیب نہیں ہوا، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا بھی خاتمہ برا ہوا، چلا گیا، حالانکہ وہ طاقت کے لحاظ سے آج کے لوگوں سے اس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ لوگ اس کے جو ہے وہ پیچھا کرتے تھے، لوگ اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے تھے، لیکن اس کی طاقت کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا، فرعون کی طاقت کے آگے بول نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس کو قوم اپنی کو اس سے نجات دلائی۔ تو یہ چیز ہے کہ جب تک ہمارا عقیدہ ان پہلے لوگوں کو دیکھ کر، ان کے انجام کو دیکھ کر مضبوط نہیں ہوتا، تب تک ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی ہم جو ہے وہ اس طرح کی نہ اپنے کردار کو سنوار سکیں گے، نہ اس طرح اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں گے۔ ہمیں یہ پہلے سوچنا ہے، اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا ہے کہ یہ زندگی عارضی اور فانی ہے۔ جیسے وہ طاقتور لوگ اس دنیا میں نہیں رہ سکے،
ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ان کے پاس اپنی زندگی بڑھانے کا اختیار نہیں تھا۔ ان کی زندگی مقرر وقت کے لیے تھی، وہ زندگی ختم ہو گئی، وہ بھی چلے گئے، تو ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ یعنی یہ زندگی ہماری ابدی زندگی نہیں ہے، ہم نے اس زندگی میں سدا نہیں رہ جانا، ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ یہ زندگی عارضی اور فانی ہے۔ تو قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ اس چیز کا ذکر آیا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام کائنات اور مخلوق کو مٹا دے گا، یعنی فنا کر دے گا۔ یہ کام پھر حضرت، جیسے پچھلے آپ نے سوال میں سنا ہے، مجھ سے پڑھا ہے آپ نے، کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سپرد کیا ہوا جو سور ہے وہ پھونکیں گے، جس کی آواز شروع میں انتہائی بلی اور خوشگوار معلوم ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ اس کی شدت اتنی تیز ہو جائے گی کہ کائنات میں ہر چیز اپنی قوت کھو کر کھڑکھڑانے لگے گی، لرزہ طاری ہو جائے گا اور آپس میں ٹکرا کر ملیا میٹ ہو جائے گی۔ یہی حال مخلوق کا ہوگا، اور اسی دن کو قیامت کہتے ہیں۔ یعنی یہ دنیا فنا ہونی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ابدی زندگی کی ابتدا ہوگی، وہ زندگی چلے گی۔ قرآن پاک میں قیامت کے دن کا تمام منظر انتہائی واضح طور پہ بیان کیا گیا ہے، تو اس چیز کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قیامت کے بعد جب اچھے اور ایک میزان قائم کیا جائے گا، میدان حشر قائم کیا جائے گا، جو میں نے پچھلے بیان میں آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے، تو اس میں ہمارے اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور اس کے بدلے میں ہمیں جزا و سزا دی جائے گی، جو جنت اور جہنم کے طور پر ہمارے سامنے ہوگی۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں، آپ دیکھیں، یہ جو ترجمہ میں نے آپ کو بتایا ہے پڑھ کے، سورہ الاعراف کا آیت نمبر 7 ہے، اس دن اوزان کے بارے میں ہی لکھا ہے کہ اس دن پھر ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں دیا جائے گا۔ جس کے اوزان بھاری ہوں گے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، جس کے اوزان جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، ہلکے ہوں گے، تو اس کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ فرشتے تک تمام مخلوقات جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں ان کے نامہ اعمال پکڑائے جائیں گے۔ نیک لوگوں کو جنہوں نے تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابع گزاری ہوگی، اس کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، جبکہ برے لوگوں کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ اس دن تمام انسانی رشتے، مثلاً ماں باپ، بیٹے، اولاد، والدین، رشتہ دار، کوئی بھی، سب کا وجود ختم ہو جائے گا۔ استاد، شاگرد، ہر چیز یعنی فنا ہو جائے گی۔ جسم کا ہر حصہ انسان کے اعمال کی گواہی دے گا، یہاں تک کہ ہوا، روشنی اور زمین وغیرہ سبھی اپنے اپنے چشمدید واقعات بیان کریں گے۔ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے وہ سب بیان کریں گے۔ ہمارے ہاتھ ہماری گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی، آنکھیں، کان، منہ، سب کچھ جو ہے وہ انسان کے اعمال پر وہ چشمدید گواہ بن کر آ جائیں گے۔ نیک لوگ جنہوں نے اپنی تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قوانین کے مطابق گزاری ہوگی، انہیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے جنت کا حقدار ٹھہرایا جائے گا۔ برے لوگ جنہوں نے تمام زندگی اللہ تعالیٰ کے وضع کردہ قوانین سے انحراف کیا ہوگا، انہیں ان کے برے اعمال کی وجہ سے دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ لہٰذا وہ لوگ جو زندگی میں دوسروں کے حقوق کا استحصال کرنا طاقت اور عزت کا سبب سمجھتے ہیں، انہیں قرآن پاک کو پڑھ کر روز قیامت ہونے والے تمام اعمال سے سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ حکمران جنہیں اللہ نے حکمرانی عطا کی اور انہیں عوام کی خدمت کے لیے مامور کیا جاتا ہے، اگر وہ سیاہ سفید کے مالک بن بیٹھے تو انہیں عاد و سمود، فرعون، کیسر و کسرا یا خسرو پرویز کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دنیا میں ایک شخص جو یتیم کا مال کھانا، محتاجوں، بے کسوں، بے آسروں کو ذلیل کرنا،
वालिदैन व असातिज़ा नीज़ तमाम मखलूक़ात के हुकूक़ का इस्तेहसाल करना, नाजायज़ ज़राए यानी चोरी, डाका, कत्ल और फ्रॉड से माल बनाना और मामूली रकूम देकर सज़ा से बच निकलना अपनी ज़िंदगी का शार बनाए बैठे हैं। ऐसे उन्हें ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला की अदालत में किसी किस्म की सिफारिश या तलक नहीं चलता। वहाँ सिर्फ तकवा, परहेजगारी और इनकिसारी ही मकाम रखती है और वही चीज़ काम आने वाली है। अल्लाह ताला भी कहता है ना कि तुमसे ज़्यादा मुकर्रम मेरा कोई भी नहीं हो सकता। मुकर्रम मेरा वही होगा जो मुत्तकी हो, परहेजगार होगा। मुझे मालो दौलत से कोई गर्ज नहीं है, मुझे तुम्हारे इन कपड़े और ऐशो इशरत की ज़िंदगी से कोई गर्ज नहीं है। वहाँ पैसा रुपया नहीं चलेगा, यहाँ अमीरी चलती है, यहाँ सिफारिशें चलती हैं, रिश्वत चलती है, यहाँ सब कुछ चलता है। लेकिन अल्लाह के यहाँ ये चीज़ें चलने वाली नहीं हैं। अल्लाह के यहाँ क्या है? सिर्फ मुत्तकी होना, परहेजगारी होना। हमारी और परहेजगारी में क्या शामिल है? हमारा पूरी किरदार साजी, हमारी शख्सियत, हमारी इबादत, हमारे मुंह से निकलने वाली चीज़ें, हमारी आंखों से देखने वाली, कानों से सुनने वाली, हाथों से काम करने वाले और वो अमल जो हम करते हैं, ये सारे हमारे तकवा में आते हैं। अगर हमारी ये चीज़ें बेहतर होंगी, हमारी अच्छे, हम इनमें भी परहेजगारी करेंगे तो हम तकवा के रास्ते पे चल रहे हैं, हदायत के रास्ते पे चल रहे हैं। अगर इन चीज़ों से हम बैरावर नहीं हैं, बेबैरा हैं, हम इनको नहीं जानते, तो फिर ये समझें कि हमारी ये ज़िंदगी भी अकारत जा रही है। कुरान पाक, हदीस मुबारक, तारीख़ इंसानी में मौजूद ऐसी हज़ारों मिसालों से इस बात का इल्म होता है कि मुकम्मल जज़ा सज़ा का एक दिन ज़रूर होगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर है। उसी ने कायनात और कायनात पर मौजूद तमाम मखलूक़ात को पैदा किया है। वो इसे बार बार फना करने और बार बार बनाने पर कादर है। अल्लाह ताला बार बार बना सकता है, बार बार उसको फना कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। और अगर ये तसव्वुर ख़त्म हो जाए कि दुनिया में हम लोगों ने सिर्फ दुनिया में रहना है, दुनिया में किसे वो बुरे अमाल पर सज़ा मिल रही है। आज हमारे इस मुल्क की हालत देखें, क्या कुछ नहीं हो रहा इस मुल्क में। कितनी तबाही मची हुई है कि कितने लोग मासूम बच्चों का रेप करते हैं, कितने लोग जो हैं वो अपनी चीज़ें फरेबकारी में, नाप तोल में कमी करते हैं, धोखा देते हैं, चीज़ें बेचते हुए कभी भी ईमानदारी का ख्याल नहीं करते, क्या कुछ नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें जहन्नम का बायस बन रही हैं। हम अपनी किरदार साजी नहीं कर रहे, हम अपने अमाल को बेहतर नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ क्यों नहीं कर रहे कि हमारे वो पुख्ता ईमान ही नहीं रही, हमारे आखिरत पर ईमान ख़त्म हो गया है। जब आखिरत पर ईमान ख़त्म हो जाए तो समझे फिर हमारी तबाही का वक्त शुरू हो गया है। हमारा अकीदा मजबूत नहीं रहा। अगर हमारा अकीदा मजबूत होता, हम अल्लाह ताला से डरते, हम उसके सामने जवाबदेही के लिए खड़े होते। हम देखें भाई, कुरान जब इतनी मजबूत दलील के तौर पर हमारे सामने है, एक मोतबर दलील, एक अल्लाह ताला के हुक्म, एक मुसलमान के लिए कुरान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जब कुरान में अल्लाह ताला ये चीज़ें फरमा रहा है कि क़यामत आनी है, ये आयात मैंने इसीलिए पढ़ के बताई हैं कि रोज़े क़यामत, रोज़े महशर ज़रूर कायम होगा, इंसान के अमाल का हिसाब किताब होगा। तो ये जब चीज़ें हमारे सामने हैं, ये दलीलें हमारे सामने, एक मुसलमान के लिए इससे बढ़कर बड़ी दलील और कोई नहीं हो सकती। जब ये सारी दलीलें हमारे सामने हैं तो फिर हम अपने अमाल को क्यों नाकस कर रहे हैं, हम अपने अमाल की तरफ क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, हम अपनी किरदार साजी क्यों नहीं कर रहे, हम अपने जो है वो अपनी नेकियों को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ा रहे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि कोई भी नेकी हकीर मत जानो। एक छोटी सी छोटी भी इंसान नेकी करता है, हत्ता कि किसी के सामने मुस्करा कर बात करता है या अपने मुसलमान भाई को खजूर बांट कर एक वो देता है, तो ये भी सदका है, ये भी एक नेकी है। तो अपने हमसाए को वो क्या कहते हैं, बकरी का खुर, जिसे ये वो हदीस में इस तरह अल्फाज यूज़ हुए हैं, यानी कि पाया भी वो मुस्करा कर तोहफे में देंगे तो वो भी नेकी के ज़मरे में आएगा। इस्लाम में देखें छोटी छोटी कितनी बड़ी नेकियां हैं, कितना कुछ। ये सारी, जब तक इन चीज़ों पर हमारा अकीदा मजबूत नहीं होगा
تو یہ چیزیں ہم اپنے اعمال کو بہتر نہیں کر سکیں گے۔ اس سوال میں بھی جو جزا و سزا کا تصور دیا گیا ہے تو یہ چیزیں یہ قرآن کی دلیل کی روشنی میں آپ کو قرآنی آیات سے دلیلیں دی ہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن بھی اس چیز کا بتا رہا ہے کہ آپ کے نامہ اعمال ضرور آپ کو روز قیامت آپ کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور اسی کے بدلے آپ کی سزا و جزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ کو یہاں دنیا میں بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا۔ وہ حضرت ایک مجھے یہ لیکچر لمبا ہوتا جا رہا ہے لیکن ایک بہت اہم واقعہ مجھے یاد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے کہ ان سے ایک دن انہوں نے ایک چھپکلی دیکھی تو حیران ہوئے، فرماتے ہیں کہ یہ تو مجھے بیکار سی مخلوق لگ رہی ہے، یہ کدھر ادھر ادھر پھر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے آج میں یہ پوچھوں گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں جب رب تعالیٰ کے پاس گیا، رب تعالیٰ سے پوچھا یا رب العالمین اس چھپکلی کو کیوں تو نے پیدا کیا ہے، یہ تو مجھے ایک بیکار سی مخلوق نظر آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا بات کرتے ہو، یہ تھوڑی دیر پہلے یہی چھپکلی میرے پاس آئی تھی اور مجھ سے پوچھ رہی تھی رب العالمین تو نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، یہ تو مجھے کوئی بیکار مخلوق لگ رہی ہے۔ تو اے موسیٰ میں نے دنیا میں کوئی چیز بھی بیکار پیدا نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 18,000 مخلوق پیدا کی اور یہ 18,000 مخلوق بیکار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کارآمد پیدا کیا ہے، با مقصد پیدا کیا، اور انسانی زندگی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اور عبادت میں 2 قسمیں آتی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں، تمام رائے ہدایت ہمیں قرآن میں سمجھا دیا ہے کہ کون سا راستہ جو ہے وہ نیکی کی راہ پر گامزن کرتا ہے انسان کو، اور کون سا راستہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اس راستے پہ اگر انسان گامزن ہوگا، اس راستے پہ چلے گا تو اس کی دنیا و آخرت سنور جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس فطرت پہ پیدا کیا اسی فطرت پہ یہ دین، یہ قرآن، یہ ہدایت نامہ ہمیں بھیجا ہے دے کر کہ کیونکہ اللہ انسان کی فطرت کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتا ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے انسان کی رہنمائی کر سکتا ہے، تو اس نے پھر ہدایت کے طور پر وہ ہدایت نامہ قرآن کی شکل میں بھیجا ہے، اور اس کا ایک ایک حرف سچ پر مبنی ہے اور ایک مضبوط دلیل کے طور پر ہمارے سامنے ہے۔ تو پھر ہم کیوں ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، کیوں ہمارے اندر آج برائیاں ہیں، کیوں آج بے راہ روی کا انسان شکار ہے؟ صرف انہی وجہ سے کہ ہم لوگوں نے قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے وہ تصور ختم کر دیا ہے کہ ہم نے یہ کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور حالانکہ ہمارے سامنے روز کتنے جنازے اٹھتے ہیں، کتنے لوگوں کا انجام ہمارے سامنے ہو رہا ہے، لیکن ہم بے خبر ہیں ایک دن ہمارا انجام بھی ہو جائے گا اور پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اس دن سے ڈریں جس دن ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ تصور، انسانی جزا و سزا کا تصور قرآنی دلائل کی روشنی میں آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیکچر لمبا ہوتا جا رہا ہے، میں یہیں اس کو مختصر کر کے ختم کرتی ہوں کہ ہمیں یہی سوچنا ہے، ہمیں یہ ذہن نشین کرنی ہے کہ یوم جزا کا دن قرآن بھی بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ وہ دن ضرور قائم ہوگا، اور اس دن ہم نے جزا اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور جزا و سزا کے طور پہ ہمیں جو ہے وہ وہاں میدان حشر میں کھڑا کیا جائے گا، اور اس کے بدلے پھر ہمیں جنت و دوزخ میں بھیجا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔